جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 20ویں کتاب حماقت کا جال کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران کا قیام کالونی کے سب سے زیادہ مہنگے ہوٹل میں تھا۔ اس نے D7 ٹرانسمیٹر پر سارجنٹ نعمانی سے رابطہ قائم کر لیا تھا اور اس طرح اسے صفدر کے متعلق بھی معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ صفدر اب بھی اسی بنگلے میں مالی کی حیثیت سے کام کر رہا تھا جس میں رنگون والا اور اس کے ساتھی ٹھہرے تھے۔ اطلاع کے مطابق پہلے وہ تنہا ہی تھا، مگر آج رات تک اس کے 6 ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ دوسرے دن سے پائپ لائن کی کھدائی شروع ہونے والی تھی۔ عمران نے سارجنٹ نعمانی سے کہا، میں تم سے کل صبح وہیں ملوں گا جہاں مرمت کے لیے کھدائی کی جائے گی۔ وہاں شاید پرندہ پر نہ مار سکے عمران صاحب۔ ایسا نہ کہو، ورنہ مجھے پرندوں کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ جہاں کھدائی ہونے والی ہے اس جگہ کو خاردار تاروں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اوہ، کسی مخصوص حصے کو؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ ہاں مسٹر عمران، یہ بات قابل غور ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس جگہ کا رقبہ زیادہ سے زیادہ 100 گز ہوگا۔ بہت دلچسپ۔ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ نتیجے پر پہنچنا ایکسٹرو کا کام ہے، نعمانی نے کہا، مگر فی الحال تم ایکسٹرو سے رابطہ قائم نہ کر سکو گے کیونکہ وہ دانش منزل میں نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، مجھے اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ وہ صفدر کا پتہ پہلے ہی معلوم کر چکا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ اس سے بھی ملنا ہی چاہیے۔ ممکن ہے اس کے پاس اس سے بھی زیادہ اہم اطلاعات ہوں جنہیں اس نے نعمانی کے ذریعے ایکس2 اور عمران تک پہنچانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ وہ اس پارٹی میں عمران کے علاوہ اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر عمران ایکسٹرو نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ عمران تقریباً 9:30 بجے اپنے کمرے سے نکل کر ڈائننگ ہال میں آیا۔ چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ رات کا کھانا کھائے بغیر باہر نہیں جائے گا، لیکن پھر یہی مناسب سمجھا کہ کالونی کے کسی چھوٹے ہوٹل میں جہاں ہر طبقے کے آدمی نظر آتے ہوں کھانا کھائے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی نظر دفتن بائیں جانب اٹھ گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ قریب ہی ایک میز پر وہ آدمی تنہا تھا جس پر نظر پڑتے ہی عمران کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے بھی عمران کو اس طرح رکتے اور خود کو گھورتے دیکھ لیا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بالکل اسی انداز میں جیسے خود کو پیش آنے والے حادثے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ عمران اس کی میز کی طرف بڑھا۔ دوسرے آدمی کا داہنا ہاتھ جیب میں چلا گیا۔ کیا ریوالور نکال رہے ہو پیارے؟ عمران ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ میرے خدا! دوسرے آدمی نے حیرت سے کہا۔ آپ ہیں عمران صاحب؟ اوفو، کیا میک اپ ہے! اگر آواز بدلنے کی کوشش کرتے تو شاید میں اب بھی دھوکے ہی میں ہوتا، مگر تم ابھی تک اناڑی ہو مسٹر صفدر،
یقیناً، صفدر سر ہلا کر بولا، میرے میک اپ میں کوئی خامی رہ گئی ہے، ورنہ آپ پہچانتے ہی کیوں؟ آنکھیں، عمران آہستہ سے بولا، تم اگر کوشش بھی کرو تو غور سے دیکھنے والوں کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ آنکھوں کی بناوٹ کو بدل دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ یہ بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، اگر میں کسی وقت بھی خالی ذہن ہو جاؤں تو فوراً پہچان لیا جاؤں گا۔ میں دراصل آنکھوں کو سکوڑے رہتا ہوں۔ یہی کیا کم ہے؟ میں شاید 3 منٹ تک بھی ایسا نہ کر پاؤں۔ ایشیا میں صرف ایک آدمی ہے جو آنکھوں کے میک اپ میں بھی قادر ہے۔ کون؟ کرنل فریدی۔ ارے اس کا کیا کہنا، صفدر سر ہلا کر بولا، جگت استاد ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی معمر آدمی نہیں ہے۔ معمر ہونے کے بعد وہ بھی ناکارہ ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر جلدی سے بولا، ہاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی نگرانی؟ وہ کیبن نمبر 15 میں ہے۔ اس وقت میں ان کے متعلق بہت کچھ معلومات فراہم کر چکا ہوں۔ مجھے دراصل آپ ہی کا انتظار تھا۔ نعمانی سے معلوم ہوا تھا کہ X2 آپ کو یہاں بھیج رہا ہے۔ کیا وہ 8 اسی کیبن میں ہیں؟ نہیں، رنگون والا ایک اسسٹنٹ انجینئر اور ایک لڑکی جو رنگون والا کے بیان کے مطابق اس کی لڑکی ہے۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ فیلڈ انجینئر یک بیک بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے۔ اب اس کی بجائے اس کا ایک اسسٹنٹ مرمت کی دیکھ بھال کرے گا۔ پچھلی رات انجینئر کی اچانک علالت نے انہیں بہت زیادہ سراسیمگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اس خبر کے سنتے ہی پریشان ہو گئے تھے، لہٰذا پچھلی رات انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ یہ لڑکی جو ان کے ساتھ کیبن میں موجود ہے، کل اسسٹنٹ انجینئر کو وہاں سے ہٹا لے جائے گی۔ اسسٹنٹ انجینئر بھی وہی ہے جو مرمت کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس وقت یہ لڑکی رنگون والا کی لڑکی کی حیثیت سے اس سے متعارف کرائی گئی ہے، حالانکہ یہ اس کی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ فیلڈ انجینئر ان سے ملا ہوا ہے، اسی لیے اس کی علالت کی وجہ سے انہیں پروگرام میں تبدیلی کرنی پڑی ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور کچھ؟ اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ کسی غیر ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے اشارے سے ایک ویٹر کو بلا کر کہا، 2 آدمیوں کے لیے کھانا لاؤ۔ میں کھا چکا ہوں، صفدر بولا۔ خیر، ایک کے لیے ہی صحیح۔ کیا لاؤں جناب؟ بینگن کا بھرتا اور خمیری روٹیاں۔ ویٹر ہنسنے لگا، لیکن صفدر نے جلدی جلدی مینیو پر نظر ڈال کر کچھ چیزیں لانے کو کہا۔ ویٹر چلا گیا اور صفدر نے مسکرا کر عمران کی طرف دیکھا جو ایک موٹی سی سیاہ فام عورت کو گھور رہا تھا۔ خیریت عمران صاحب؟ صفدر نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا اس عورت کے نصیب جاگنے والے ہیں؟ اس کے نصیب بھی اتنے ہی موٹے ہوں گے، لہٰذا اگر جاگے بھی تو کیا فائدہ؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی کہ رنگون والا کی لڑکی شکل و شباہت میں کیسی ہوگی؟ بہت حسین ہے عمران صاحب، بس دیکھیے تو دیکھتے ہی رہ جائیے۔ کیا دھوپ کا چشمہ لگا کر دیکھنے سے بھی یہی کیفیت ہو سکتی ہے؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں،
صفدر نے اتنی ہی سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر جھیپے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا، لیکن عمران کی سنجیدگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ کیا رنگون والا کے ساتھیوں میں وہ 2 آدمی بھی ہیں جو اس رات مسز نعمانی کے ساتھ تھے؟ نہیں، وہ ان 6 آدمیوں میں نہیں ہیں، مگر کیا؟ ان میں ایک آدمی غیر معمولی طور پر طاقتور ہے اور وہ صورت سے بھی بہت زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ پچھلی رات اس نے 3 آدمیوں کو ایک میز پر بٹھا کر میز سمیت اٹھا لیا تھا۔ عجیب و غریب منظر تھا۔ میز اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ اسے سر سے اونچا اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کا قول ہے کہ کھانے سے قبل اس قسم کی ورزش بھوک خوب لگاتی ہے۔ عمران خاموش رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس تذکرے سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ رنگون والا کے بنگلے کے علاوہ بھی کہیں اور تمہارا قیام ہوگا۔ ہاں، ایک معمولی سی ہوٹل میں۔ مگر اتنی جلدی تمہیں بنگلے کی ملازمت کیسے مل گئی تھی؟ کیسی ملازمت؟ صفدر ہنس پڑا۔ میں تو بس یوں ہی وہاں جا گھسا تھا۔ شاید ان کے آمد سے پہلے بھی وہ خالی ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی میری طرف دھیان نہیں دیا۔ ممکن ہے وہ سوچتے ہوں کہ مالی پہلے ہی سے رہا ہوگا۔ صفدر، کہیں تم حماقت تو نہیں کر بیٹھے؟ یہ لوگ بہت چالاک ہیں، میں نے اب تک یہی محسوس کیا ہے، عمران نے کہا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ارے ایسا بھی کیا؟ صفدر جلدی سے بولا۔ اگر یہ بات ہوتی تو اب تک میں نہ جانے کہاں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ اس آدمی کے چکر میں ہوں۔ کس آدمی کے چکر میں؟ عمران کے؟ عمران آہستہ سے بولا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی تو تذکرہ آیا ہوتا۔ نہیں، وہ ہم سے قطعی بے خبر ہیں۔ خیر، دیکھا جائے گا، عمران نے ایک طویل سانس کے ساتھ کہا اور خاموش ہو گیا، کیونکہ ویٹر کھانے کی ٹرے اٹھائے ان کی طرف آ رہا تھا۔ ویٹر کے چلے جانے پر عمران نے ایک کاب کا سرپوش ہٹایا اور ایک تحیر زدہ سی آواز کے ساتھ اس پر جھک پڑا۔ کاب خالی تھی، یعنی اس میں کسی ترکاری یا سالن کی بجائے کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور اس پر پینسل سے تحریر تھا۔ تم دونوں خاموشی سے اٹھ کر بائیں جانب والے دروازے سے نکل جاؤ، خطرہ ہے۔ تم پہچان لیے گئے ہو۔ دروازے سے نکلنے میں جلدی کرنا، مگر بہت احتیاط سے۔ ادھر اندھیرا ہے، 10 قدم کے فاصلے پر ایک ٹرک موجود ہے، احتیاط سے اس پر بیٹھ جاؤ۔ ٹرک میں ہی ڈرائیو کروں گا۔ اگر میں اس وقت یہاں موجود نہ ہوتا تو صبح کہیں قریب ہی تمہاری لاشیں پائی جاتی۔ ہو گئی شادی، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور کاب صفدر کی طرف کھسکا دی۔ یہ کیا مصیبت؟ صفدر اسے پڑھ کر بڑبڑایا۔ یہ شاید نعمانی کی تحریر ہے۔ شاید کیوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ نہیں، اس کی اردو رائٹنگ آج تک میری نظروں سے نہیں گزری، صفدر بولا۔ یہی حال ادھر بھی ہے، میں بھی صرف اس کی انگریزی تحریریں ہی دیکھتا رہا ہوں، عمران نے تشویش کن لہجے میں کہا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، چلو اٹھو۔ لیکن اگر یہ دھوکہ ہوا تو؟ صفدر نے آہستہ سے کہا۔ تو اس کی ذمہ داری سراسر تم پر ہوگی۔
تم نے اتنی بے احتیاطی سے کام کیوں لیا کہ انہیں تمہارے متعلق علم ہو گیا؟ نہیں، وہ نعمانی ہی ہوگا، صفدر پھر بڑبڑایا۔ کوئی بھی ہو، عمران نے کہا، یہاں بیٹھے رہنے میں بھی عافیت نہیں ہے۔ اگر یہ فریب ہے تو یہاں اس ہوٹل میں بھی لازمی طور پر ان کے آدمی موجود ہوں گے، اور پھر میری پرانی عادت ہے کہ میں ہمیشہ کھلی ہوا میں مرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ دونوں اٹھے اور بائیں جانب والے آخری دروازے سے باہر نکل آئے۔ یہاں حقیقتاً اندھیرا تھا۔ سامنے ہی انہیں ٹرک دکھائی دیا۔ عمران نے صفدر کا ہاتھ دبا کر آہستہ سے کہا، جیسے ہی ٹرک حرکت میں آئے کود جانا۔ اس سے فائدہ؟ بکواس مت کرو، عمران نے کہا اور اچھل کر ٹرک پر چڑھ گیا۔ صفدر نے بھی اس کی تقلید کی۔ پھر جیسے ہی ٹرک حرکت میں آیا دونوں نے نیچے چھلانگیں لگا دی۔ ٹھیک اسی وقت قریب ہی سے 2 فائر ہوئے۔ وہ دونوں بال بال بچے اور انہوں نے ایک سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ عمران ٹرک سے اتر کر ویرانے کی طرف ہو لیا۔ صفدر اس کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتا تھا کہ بے چون چراں اس کا ساتھ دیتا رہتا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جگہ دم لینے کے لیے رکا۔ صفدر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ عمران نے ویرانے کا رخ کر کے غلطی نہیں کی تھی۔ اگر وہ بستی کی طرف جاتے تو ان کا مار لیا جانا یقینی تھا، کیونکہ اس صورت میں وہ روشنی میں ہوتے۔ ویرانے کے اندھیرے ہی نے انہیں بچایا تھا۔ دیکھا تم نے؟ عمران بولا۔ دیکھ لیا، صفدر نے جواب دیا، مگر شاید ہم حماقت ہی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ ٹرک میں نعمانی ہی تھا۔ اگر ہم کود کر بھاگے نہ ہوتے تب بھی زندہ ہی رہتے۔ چلو میں تمہیں ٹرک تک چھوڑاؤں، مگر اپنی رسید سے ضرور مطلع کر دینا۔ صفدر خاموش ہو گیا۔ عمران نے ایک بڑا سا پتھر تلاش کیا اور وہ دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ عمران بیٹھتے ہی بولا، اگر ہم ٹرک پر نہ بیٹھتے تو ان کا نشانہ کبھی خطا نہ کرتا۔ ہمیں بیٹھے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے تھے، لیکن اگر ہم ٹرک پر بیٹھنے کی بجائے کسی دوسری طرف نکل جانے کی کوشش کرتے تو انجام ظاہر تھا۔ ہماری جانب اٹھے ہوئے ریوالوروں کی سرخ زبانیں نچلی نہ بیٹھتی تو وہ سارجنٹ نعمانی نہیں تھا۔ نہیں یار، عمران جھنجھلا گیا، اگر تمہیں نیند آ رہی ہو تو اس کا علاج بھی میرے پاس موجود ہے۔ نہیں، میں جاگ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس وقت بڑی عقل مندی سے کام لیا ہے۔ اس طرح انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں صرف ہم ہی 2 آدمی نہیں ہیں، بلکہ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں جن کی طرف سے ہمیں خط لکھا جا سکے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ تم ایک بکری پال لو اور میں شادی کر ڈالوں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پھر یک بیک چونک پر بولا، میں شاید قدموں کی آوازیں سن رہا ہوں۔ نہیں تو، صفدر نے حیرت سے کہا، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بھی آوازیں سنی جو بہت دور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ چلو، عمران اسے کھینچتا ہوا بولا، اور دوسرے ہی لمحے میں وہ زمین پر چت پڑے ہوئے تھے۔ یہاں سانپ بھی ہو سکتے ہیں، صفدر نے آہستہ سے خوفزدہ سی آواز میں کہا۔ یہ ستارے، عمران بولا، کیا یہ آسمان سے چپکے ہوئے ہیں؟ نہیں تو، صفدر نے کہا اور مضبوطی سے ہونٹ بند کر لیے۔ پتہ نہیں وہ اپنی اس برجستہ نہیں تو پر جھینک گیا تھا یا قریب ہوتی ہوئی آہٹوں کی بنا پر ایسا ہوا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ پڑے رہے۔
تھوڑی ہی دیر بعد تقریباً 200 گز کے فاصلے پر انہیں 3 آدمیوں کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ عمران آہستہ آہستہ سینے کے بل رینگنے لگا، مگر صفدر سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ غیر متعلق لوگ ہوں۔ ویسے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عمران کو کسی بات پر ٹوک سکتا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔